نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کچھ گفتگو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ چونکہ 17 رمضان المبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یوم وفات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام زینب اور ان کی کنیت ام رومان تھی۔ آپ کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام سے ام عبداللہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے آپ کا رشتہ مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر بن مطعم کے ساتھ طے کیا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خولہ بنت حکیم کے ذریعے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، واللہ ما اخلف ابو بکر وعدا قط، اللہ کی قسم ابو بکر نے کبھی بھی کوئی وعدہ خلافی نہیں کی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق مطعم کے گھر پہنچے اور مطعم سے کہا کہ نکاح کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو مطعم کی بیوی سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میرا بیٹا تمہارے گھر رشتہ کر کے کہیں صابی یا بے دین نہ ہو جائے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑ دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مطعم سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے مطعم، تم کیا کہتے ہو؟ تو مطعم نے کہا کہ میری بیوی نے جو کہا وہ آپ نے سن لیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر جان لیا کہ اب وعدے کی پاسداری کی ذمہ داری آپ کے پاس نہیں رہی، لہٰذا آپ نے وہاں سے رشتہ ختم فرما دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام قبول کر لیا۔ خولہ بنت حکیم سے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیے کہ ہمیں آپ کا پیغام قبول ہے، لہٰذا جب بھی آپ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور 400 درم پر مہر مقرر ہوا اور آپ کا نکاح پڑھا گیا۔ ہجرت سے 3 سال قبل ماہ شوال 10 نبوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا نکاح ہوا۔ اس وقت ایک قول کے مطابق آپ کی عمر 6 سال اور کچھ ماہ تھی، اور ہجرت کے 7 یا 8 مہینے کے بعد شوال ہی کے مہینے میں رخصتی عمل میں آئی، اور اس وقت 9 سال سے کچھ اوپر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ عمر تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال تھی، اور آپ کی وفات کے بعد 48 سال آپ زندہ رہیں اور 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 66 برس کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ قاسم بن محمد اور عبداللہ بن عبد الرحمن اور عبداللہ بن ابی عتیق اور حضرت زبیر کے دونوں صاحبزادے عروہ اور عبداللہ ان لوگوں نے آپ کو قبر میں اتارا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کسی عورت سے اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک جبریل امین علیہ السلام اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی لے کر نہ آئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی صورت ہوئی۔ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور یہ کہا، اللہ جل شانہ نے آپ کا نکاح ابو بکر کی بیٹی سے کر دیا، اور جبریل کے ساتھ عائشہ کی ایک تصویر بھی تھی جو مجھے دکھائی گئی اور کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ یہ مضمون صحیح ترین روایتوں میں جو ہے وہ وارد ہوا ہے۔ حضرت عائشہ اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہایتی فہم و فراست اور صدیقیت سے خاص حصہ پائے ہوئے تھی۔ ام رومان آپ کی والدہ تھی، جن کی نسبت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص حور عین کو دیکھنا چاہے وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کی مشیت اور عنایت اس کی دائی ہوئی کہ اپنے پیغمبر کے یار غار اور محب جان نثار کی دختر آپ کے نکاح اور زوجیت میں آ جائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جب کسی مسئلہ میں کوئی اشکال پیش آتا تو حضرت عائشہ سے دریافت کرتے تھے، آپ کے یہاں ضرور اس کے متعلق کوئی نہ کوئی علم دستیاب ہوتا۔ اسی طرح بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ احکام شریعہ کا 1/4 حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے۔ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کا تمام امہات المومنین اور تمام عورتوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم سب سے بڑا رہے گا۔ فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم تھا کہ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی خطیب کو حضرت عائشہ سے زیادہ فصیح اور بلیغ نہیں دیکھا۔ عرب کی تاریخ اور واقعات ازبر تھے، اشعار بکثرت زبانیات تھے،
جب کوئی بات پیش آتی تو کوئی شعر ضرور سنا دیتی۔ آپ کا زہد اور تقوی بھی بے مثال تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زہد اور تقوی کے بے شمار واقعات جو ہیں وہ ان کی احادیث کی کتابوں میں منقول ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک واقعہ احادیث کی کتابوں میں منقول ہے۔ ام درہ حضرت عائشہ کے پاس آتی جاتی تھی۔ ام درہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے 2 بوریوں میں روپے بھر کر حضرت عائشہ کے پاس بھیجے، جو تقریباً 1,80,000 درہم تھے۔ حضرت عائشہ اسی وقت ان کو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئیں۔ جب شام ہوئی تو 1 درہم بھی باقی نہ بچا۔ روزے سے تھیں۔ جب شام ہوئی تو خادمہ سے افطاری منگوائی۔ خادمہ نے روٹی اور زیتون کا تیل لا کر رکھ دیا۔ ام درہ نے کہا کہ اگر آپ 1 درہم کا گوشت منگا لیتی تو اچھا ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یاد دلاتی تو منگا لیتی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 ہزار درہم تقسیم کر دیتی اور ان کے کرتے میں پیوند لگے ہوتے۔ انہی فضائل اور کمالات کی بنا پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت کیا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق احادیث میں بے شمار روایات اور احادیث وارد ہوئی ہیں، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کی عظمت جو ہے وہ واضح کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ راوی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل ہیں تمہیں سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ دیکھتے ہیں اور میں نہیں دیکھتی۔ ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے بہت سے لوگ کمال کو پہنچے مگر عورتوں میں سے سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے کوئی عورت کمال کو نہیں پہنچی، اور عائشہ کو فضیلت تمام عورتوں پر ایسی حاصل ہے جیسا کہ ثرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ ان دونوں حدیثوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناقب باب فضل عائشہ میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ کو من جانب اللہ کچھ خصوصیات عطا کی گئیں، سوائے حضرت مریم کے اور کسی عورت کو وہ خصوصیات نہیں عطا کی گئیں، اور اللہ کی قسم میں بطور فخر نہیں کہتی، یعنی اللہ کی نعمت کو بیان کرنا ظاہر کرنا مقصود ہے، اور وہ یہ خصلتیں ہیں۔ پہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی کنواری باکرہ لڑکی سے نکاح نہیں فرمایا۔ دوسری فضیلت، نکاح سے بیشتر فرشتہ میری تصویر لے کر نازل ہوا اور آپ کو دکھا کر کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں۔ تیسری فضیلت، اور جو شخص آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا میں اس کی بیٹی ہوں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق۔ چوتھی فضیلت، آسمان سے میری برات میں متعدد آیتیں نازل ہوں، میں طیبہ اور پاکیزہ پیدا کی گئی اور طیب اور پاکیزہ کے پاس ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کیا۔ اس چوتھی فضیلت کے اندر جو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آسمان سے میری براعت میں آیتیں اتریں، اس سے اشارہ سورہ نور کے ابتدائی 2 رکوع ہیں، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی تو اللہ نے آپ کی پاک دامنی کو اپنی پاک کتاب میں بذریعہ وحی نازل فرمایا۔ پانچویں فضیلت، فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا، میرے سوا آپ کی ازواج میں سے کسی جبریل نے نہیں دیکھا۔ چھٹی فضیلت، جبریل آپ پر وحی لے کر آتے تھے اور میں آپ کے پاس ایک لحاف میں ہوتی تھی، میرے سوا اور کہیں اس طرح وحی نازل نہیں ہوئی۔ ساتویں فضیلت، میری باری کے 2 دن اور 2 رات تھے اور باقی ازواج کی باری 1 دن اور 1 رات کی تھی۔ 1 دن اور 1 رات تو خود حضرت عائشہ کی باری کا تھا، اور دوسرا دن حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا تھا، جو انہوں نے سن رسیدہ ہو جانے کے بعد حضرت عائشہ کو ہبہ کر دیا۔ 8ویں فضیلت، انتقال کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور 9ویں فضیلت، وفات کے بعد میرے حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے۔ یہ روایت ابو یعلا اور بزار وغیرہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور اس کی اسناد بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2000 سے زیادہ احادیث مروی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں آپ کا مقام اور مرتبہ نہایت واضح ہے۔ 17 رمضان المبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے، لہٰذا ہمیں اپنے خواتین اور بچیوں کو ان کی سیرت اور کردار بتلانا چاہیے۔ ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کو ان کی سیرت و صورت، ان کے کردار اور ان کے تقوی اور زہد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔